نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يشهدون الزور۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس نے یہ قوت و طاقت اور توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اپنی گفتگو کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کے صفات کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ 8 صفات آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ فرقان سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ نویں صفت آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، والذین لا یشہدون الزور، کہ خاص بندے وہ ہیں رحمان کے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ دیکھیں، یہاں کنفیوژن نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے لفظ شہادت ہمارے یہاں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شہادت یعنی گواہی، وٹنس۔ ایک شہادت یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نثار کر دینا۔ ان دونوں کو
ہمارے یہاں اسلام میں شہادت کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو اس آیت میں مراد ہے شہادت یعنی گواہی، اسی سے بنا ہے شاہد۔ تو اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ البتہ جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زور، والذین، اور یہ لوگ وہ ہیں لا یشہدون الزور، یہ زور والی گواہی نہیں دیتے۔ زور یعنی مفسرین کرام زور کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں زور یعنی باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا، جھوٹ کو سچ بنا کر کے ظاہر کرنا، اسے کہا جاتا ہے قرآنی زبان میں زور۔ ہم جب اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہی آسان ترجمہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وہ جب گواہ بنتے ہیں تو ان کی زبان پر وہی آتا ہے جو سچ ہوتا ہے۔ دیکھیں جھوٹ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے، چونکہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، لہذا اللہ کے خاص بندے کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گواہی، شہادت۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اے علی کیا آپ جانتے ہیں کافر کی روح کیسے سختی سے قبض کی جاتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ بیان فرمائیے۔ دیکھیں یہ ادب ہے، یعنی اگر کسی بات کو تم جانتے بھی ہو تو بزرگوں کے سامنے اپنی زبان کو نہ کھولو، بزرگوں کو بولنے کا موقع دو۔ لہذا مولا کیا عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ بیان فرمائیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی کافر کی روح اتنی سختی سے قبض کی جاتی ہے جیسے ایک لوہے کی سلاخ کو آگ میں تپا لیا جائے، جب وہ تپ کر کے سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، اس کو کسی انسان کے جسم میں چبھایا جائے، اتنی سختی سے کافر کی روح قبض کی جاتی ہے۔ مولا عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا بس کافر کی روح اتنی سختی سے قبض کی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے بھی 3 گروپ ایسے ہیں جن کی روح اسی طریقے سے قبض کی جاتی ہے۔ کہا اللہ کے رسول بیان فرمائیے وہ 3 گروپ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا گروپ جس کی روح اس طریقے سے سخت کی جاتی ہے وہ ہے یتیموں کا مال کھانے والے لوگ۔ دوسرا گروپ جن کی روح اتنی سختی سے قبض کی جاتی ہے وہ ہے جھوٹی گواہی دینے والے افراد۔ تیسرا گروپ پیغمبر نے فرمایا تیسرا گروپ وہ حاکم جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرے۔ یہ ہے جھوٹی گواہی کا سلسلہ۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی شان کیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ وہ سچی گواہی دیتے ہیں۔ جب وہ شہادت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی زبان پر جو جاری ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اچھا اب سلسلہ شہادت ہے، گواہی کا سلسلہ ہے، تو اب ابتدا سے لے کر کے چلتا ہوں، انتہا تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کروں گا اگر آواز نے ساتھ دیا اور مولا کا کرم میرے ساتھ رہا۔
دیکھیں سب سے پہلی گواہی جو عالم اسلام میں ہے وہ کس کی ہے؟ سب سے پہلا گواہ عالم اسلام میں کون ہے؟ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ معلوم تو ہو کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں جو سچی گواہی دیتے ہیں اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی جاؤ آج جا کر کے بنی عبد المطلب کی دعوت کر کے آؤ۔ مولا کائنات گئے، جا کر کے ابو طالب کی اولاد عبد المطلب کی اولاد کی دعوت کی۔ 40 لوگوں کو دعوت میں بلایا گیا، جن میں 37 مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ام ہانی، یہ 3 خواتین ہیں، اس کے علاوہ سب مرد۔ دعوت کا انتظام ہوا، ایک بکرے کی ران اور ایک پیالے میں دودھ۔ دعوت میں کتنے لوگوں کو بلایا گیا؟ 40، یعنی ایک آدمی کی بھی پوری خوراک نہیں ہے۔ انتظام ہو گیا، پیغمبر اسلام نے اس میں سے تھوڑا چکھا اور اس کے بعد کہا بسم اللہ، سب کھائیے۔ ایک ران، تاریخ بتاتی ہے، اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا اور ہمارے شیعہ علماء نے بھی، مورخین نے اس کو واقعے کو نقل کیا، سب نے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کے وہ گوشت بھی کھایا اور وہ دودھ بھی پیا، اس کے باوجود بچا رہا۔ اب پیغمبر اسلام کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لہب ایک مرتبہ سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، ابھی تم نے ان کے جادو کو نہیں دیکھا، ایک آدمی کا کھانا 40 آدمیوں کو کھلا دیا، اس کے باوجود بچا ہوا ہے۔ دیکھیں پہچانے ان افراد کو، پہچانے ان لوگوں کی سیرت کو، پہچانے جو حق کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دوسرا دن پھر دعوت کی گئی، پھر سب لوگ آئے، پھر پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے، پھر ابو لہب بولا، سب کو منتشر کر دیا۔ تیسرا دن شام کا وقت، پھر دعوت۔ اچھا کھانا بھی عجیب ہے، بار بار بلایا جا رہا ہے، بار بار پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حق بات سنانے کے لیے کھانا کھلانا پیغمبر کی سیرت ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ تمہاری مجلس میں تبرک کیوں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تبرک بدعت ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ سیرت رسول ہے، جو حق بات سنتا ہے اس کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اچھا اب جب تیسرا دن ہوا اور پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا۔ اب جناب ابو طالب سے برداشت نہیں ہوا، اب پہچانے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اسکت یا احمق، خاموش ہو جائے احمق، اپنی حیثیت کو دیکھ، شان محمد کو دیکھ۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے شان محمد کا اعلان کر دیا کہ محمد کی شان کیا ہے۔ اور جب ابو طالب کی آواز بلند ہوئی تو اب سناٹا چھا گیا۔ اب پیغمبر اسلام نے بولنا شروع کیا، مجھے اللہ نے تمہارے بیچ میں رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین نعمتیں لے کر کے آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا ساتھ دے؟ جو میرا ساتھ دے گا میرے بعد وہ میرا وسیع جانشین و وزیر ہوگا، میرا بھائی ہوگا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اعلان ہو گیا، اب سناٹا چھایا ہوا ہے مجمع کے اوپر، کسی نے بولنے کا محل نہ سمجھا اس لیے خاموش، کوئی جرأت نہ کر سکا اس لیے خاموش،
کوئی تصدیق نہ کر سکا، اس لیے خاموش۔ اب گواہی دے تو کون دے آگے بڑھ کر کے ہاں آپ رسول ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا؟ کوئی تصدیق رسالت کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ رسالت کے گواہ بنے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب ظاہر سی بات ہے گواہ بنتا ہی وہ ہے جو دیکھے۔ بھائی ابھی تک کسی نے نبوت کو نہیں دیکھا تھا، اگر آسمانوں پر رسول کی نبوت کو دیکھا تھا تو علی نے دیکھا تھا۔ لہذا جب گواہی کی بات آئی، شہادت کی بات آئی تو فرمایا انا یا رسول اللہ، میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں، میں آپ کی اس کام میں مدد کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ دیکھو آج سے میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وصی یہ ہے، اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب جیسے ہی اعلان ہوا فوراً ابو لہب پھر بولا، دیکھیں جاہلوں کو بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، فوراً کہا ابو طالب لیجئے آج سے آپ اپنے بیٹے کی اطاعت کیجئے۔ اس نے جملہ طنز میں کہا تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑی گواہی بن گیا ہمارے لیے۔ ابو لہب کا جناب ابو طالب کو یہ کہنا کہ آج سے آپ اپنے بیٹے کی اطاعت کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ ابو لہب سمجھ چکا تھا کہ ابو طالب نے محمد کو رسول تسلیم کر لیا ہے۔ اور جناب ابو طالب نے جواب کیا دیا؟ میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ خیر ہے۔ سنیں میرے جوان بھائی اس کو، جو کہہ رہا ہے وہ خیر ہے۔ اچھا پیغمبر اسلام نے کہا کیا؟ دیکھ اس طریقے سمجھے کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے پاس رسول بن کر کے آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر کے آیا ہوں۔ کون ہے جو اس کام میں میرا ساتھ دے؟ جو ساتھ دے گا وہ میرا وزیر، جانشین، خلیفہ، وصی، میرا بھائی ہوگا۔ کتنی چیزیں بیان کری۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، نبی بن کر کے آیا ہوں، آخرت کی نعمتیں لے کر کے آیا ہوں، دنیا کی نعمتیں لے کر کے آیا ہوں۔ کون ہے جو میرا اس معاملے میں ساتھ دے؟ اب سمجھے آپ، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ ہوئی وحدانیت یعنی توحید۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ ہوئی توحید۔ رسول بن کر کے آیا ہوں، یہ ہوئی نبوت۔ آخرت کی نعمتیں لے کر کے آیا ہوں، یہ ہوئی قیامت۔ کون ہے جو میرا ساتھ دے وہ میرا جانشین ہوگا، یہ ہوئی امامت۔ چار چیزیں بیان کی، توحید، نبوت، امامت، قیامت۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے وہ خیر ہے۔ بھائی جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے وہ خیر، اس کا مطلب یہ ابو طالب کی نظر میں توحید خیر، نبوت خیر، امامت خیر، قیامت خیر۔ ارے کوئی پہچانے تو صحیح ابو طالب کے اصول دین کو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے عالم اسلام کی پہلی شہادت، پہلی گواہی۔ اور پہلے گواہ کون بنے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا ایک بات ہے، وہ فیصلہ آپ کریں گے، جو حضرات جہاں پر ماشاءاللہ یہ کئی ہزار کا مجمع جہاں پر بھی سن رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ بلایا کس کو گیا؟ دعوت میں بلایا کس کو گیا؟ اولاد عبد المطلب کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں ہے، وہ بھی دعوت میں ان کو بھی نہیں بلایا گیا۔ اچھا کس کو بلایا گیا؟ اولاد عبد المطلب فقط، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، جو بھی ہیں جناب عبد المطلب کی اولاد سے دعوت ذل شیرہ میں پہلی ایمان کی دعوت دی گئی۔ توجہ چاہوں گا میرے جوان بھائی، آپ حضرات جو ہے پڑھے لکھے ایک ایک چیز کو درک کرتے
کہے کی دعوت دی گئی ایمان کی، دعوت ذل الشیرہ. تو اب مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ اگر کوئی پہلا ایمان لانے والا ہوگا تو اولاد عبد المطلب میں سے ہوگا یا باہر والوں میں سے ہوگا؟ سابق الایمان ہی میں سے ہوگا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو سب سے پہلے گواہ بنے ایمان لے کر کے. اچھا، اب یہ گواہی کا سلسلہ ہے، کیا ہے صفت، کیا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں بھی جو مومنین کے صفات بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ نے یہی صفت بیان فرمائی ہے، والذین هم بشہاداتہم قائمون. اللہ نے جنتی لوگ مومنین کے صفات بیان فرمائے، ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ جنتی افراد وہ ہیں، وہ مومنین ہیں جو شہادات پر قائم رہتے ہیں. اب شاید میں اس مفہوم کو سمجھا سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں، تھوڑا آپ ساتھ دیجئے، تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں کیا کہا، والذین ہم بشہاداتہم قائمون. تفسیر اطیب البیان سے پڑھ رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ. والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جنتی مومنین وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہیں. اب میری طرف متوجہ ہو جائیے جوان بھائی. دیکھیں ایک ہے شہادت، ایک ہے شہادتین، ایک ہے شہادات. آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے شہادت، ایک گواہی. آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے شہادت. آپ نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ہو گئی اب شہادتین، دو شہادتیں. لیکن میں کیا کروں، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ جنتی مومنین وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہیں، شہادت پر نہیں، شہادتین پر نہیں بلکہ شہادات پر قائم ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں شہادتین کو شہادات میں بدلنا ہے. شہادات میں کیسے بدلے؟ کہا تیسری منزل پر پہنچنے کے بعد، توحید و نبوت کی اقرار کے بعد اب ہمیں ولایت کی گواہی دینی ہوگی. جب تک ہم آگے بڑھ کر کے نہیں کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ، اس وقت تک ہم جنتی مومن نہیں بن سکتے. اچھا، اگر کوئی یہ تیسری شہادت، نماز کی تیسری شہادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں. وہ جو سلسلہ چل رہا ہے اخباریوں کا کہ تشہد میں تیسری شہادت ضروری ہے، میں اس کا مخالف ہوں. چونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے کسی بھی فقیہ نے اس کی اجازت نہیں دی. نماز اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے معصومین نے نماز پڑھی ہے، نہ اس میں کچھ کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک شہادات کا سلسلہ ہے وہاں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ضروری ہے. اس کے بغیر انسان جنتی نہیں بن سکتا. اگر جنت میں جانا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا. تیسری گواہی انسان کو آگے بڑھ کر کے دینی ہوگی. سنیے، اب یہاں سے سنیے آپ حضرات. مولا متقیان کی ظاہری خلافت کا زمانہ، نماز صبح کا وقت، علی نماز صبح سے پہلے مسجد کی طرف چلے. غالباً نماز شب مسجد میں جا کر کے پڑھتے تھے، مسجد کوفہ. ساتھ میں آپ کا غلام قمبر. سنیں میرے جوان بھائی، ایک گلی سے گزرے تو ایک آواز آئی تلاوت قرآن کی. بہت اچھا لہجہ، بہترین قرات، بہترین تجوید، تمام احکام کے ساتھ تلاوت قرآن ہو رہی. آگے آگے مولا، پیچھے پیچھے قمبر. قمبر کے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ کتنا اچھا قاری قرآن ہے، کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے، تھوڑی دیر رک کر کے سنوں.
ایک مرتبہ ٹھٹکا، ابھی مولا نے مڑ کر نہیں دیکھا کمبر کہاں ہے۔ دیکھیں میں یہ جملہ تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ وہ امام ہی نہیں ہے جو دل کی کیفیت سے واقف نہ ہو۔ ایک مرتبہ کمبر، رکنے کی ضرورت نہیں، آ جا، اس کو تلاوت قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اب یہ تو انہی کا غلام ہے نا، کہ نہیں اتنی اچھی تلاوت، رات کی تاریکی میں بیٹھا ہوا تلاوت قرآن کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ابھی اذان صبح نہیں ہوئی ہے، نماز شب کا وقت ہے، اور یہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تلاوت قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اسی ادھیڑ بن میں مسجد تک پہنچ گیا۔ مولا کائنات مسجد میں آئے، نماز ہوئی، جب نماز صبح بھی تمام ہو گئی اور مولا منبر پر تشریف لے گئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو اب کمبر نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب چھان بین کی جائے معاملہ کیا ہے۔ یہ آئے، اپنے جوتے لیے، اور جس چھت سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی وہاں جا کر کے نوک کیا۔ ایک صاحب باہر آئے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آج میں صبح یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی اس مکان کی چھت سے، بہت اچھا قاری تھا۔ کوئی کون تھا وہ؟ کہا حضور میں ہی ہوں۔ کہنے اچھا آپ ہی ہیں؟ کہنے جی۔ کہنے بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں آپ، بہترین تجوید، بہترین مخارج، بہترین قیاد۔ کہنے میں نے بہت محنت کی ہے قرآن کریم پڑھنے میں۔ کہنے اچھا، ٹھیک ہے۔ کہتے یہ بتاؤ علی ابن ابی طالب کیسے انسان ہے؟ حاکم وقت ہے، خلیفہ رسول ہے، کیسے انسان ہے؟ کہا کہ جی ہمارے جیسا ایک انسان ہے، مسلمانوں نے آپ ان کو حاکم بنا دیا لہذا ہمارے حاکم ہے۔ کہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا کہ اب میں سمجھ گیا مسئلہ کیا ہے۔ اب یہ مسجد میں پہنچے واپس، مولا کائنات کی نظر پڑی، خطبہ تمام ہو چکا تھا۔ کہا کمبر میں نے کہا نہیں تھا کہ اس کو تلاوت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ کہا مولا آپ اس کو پہلے سے جانتے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کمبر پریشان، مولا آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ کہا نہیں۔ مولا پھر وضاحت کیجئے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کی تلاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ کہا کمبر جب اللہ نے عالم ارواح میں روحوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو اس نے آگے بڑھ کر کے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے اس کی آواز کو سنا تھا، تمام روحوں کی آواز کو سنا تھا، ہر روح سے جو آواز آئی تھی آج تک علی کے حافظے میں موجود ہے۔ اس کی آواز کو میں نے وہاں سنا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ نے پیغمبر اسلام کی نبوت کو رکھا، اس کا اقرار لیا، تو اس کی روح نے بھی آگے بڑھ کر کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں نے اس کی آواز کو سنا، میرے کانوں میں آج تک محفوظ ہے اس کی آواز۔ لیکن جب اللہ نے میری ولایت کا اقرار لیا، دوسری روحیں بولی، اس کی آواز نہیں آئی۔ اس نے میری ولایت کی گواہی عالم ارواح میں نہیں دی تھی۔ کمبر 2 مرتبہ اس کی آواز کو عالم ارواح میں سنا، تیسری مرتبہ اس کی آواز کو آج تلاوت قرآن میں سنا۔ لہذا چونکہ میری ولایت کے گواہی کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے، لہذا اس کا قرآن پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ علی نے فیصلہ کر دیا کہ میری ولایت کے بغیر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جو انسان قرآن ناطق کو چھوڑ کر قرآن صامت کا دامن پکڑ لے، وہ نجات پا بھی کیسے سکتا ہے، قرآن کو سمجھ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو علی کی ولایت کا اعلان اور اقرار اور علی کی ولایت کی گواہی ضروری ہے۔ اچھا آگے چلیے، کیا جنتی مومنین کی صفت بیان کی اللہ نے؟ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ۔ جنتی لوگ وہ ہیں مومنین کہ جو شہادات پر قائم۔ میں ریفرنس پھر دے رہا ہوں، تفسیر عطیہ البیان۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر شہادات سے مراد
شہادت توحید، شہادت نبوت اور شہادت ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے۔ پھر آگے تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چوتھی منزل پر آتی ہے وہ گواہیاں جو انسان ایک دوسرے کے سامنے دیتا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ شہادتین پر رک جاتے ہیں۔ سنیے میرے جوان بھائی، سنیے یہاں سے، کچھ لوگ شہادتین پر رک جاتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، بات تمام۔ تیسری شہادت جو ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے۔ لہذا اللہ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ایک شہادت کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے شہادت کو چھپایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ اس کا قلب جو ہے وہ گناہگار ہے۔ یعنی اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ جو کسی بھی شہادت کو چھپائے وہ اپنے قلب کا مجرم ہے، اس کا قلب مجرم ہے۔ اس کا قلب مجرم کس کا ہے؟ مجرم ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اچھا، اور آگے بڑھئے، پھر قرآن پھٹکار لگاتا ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے ایک مقام پر من اظلم، دیکھیں امی تو اب دیکھتے ہیں یہ بچے تو اٹھتے رہیں گے، من اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس شہادت کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی امیر المومنین کی ولایت کی گواہی نہیں دے رہا ہے، شہادت کو چھپا رہا ہے، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس کس نے شہادت کو بیان کیا، کس کس نے شہادت کو چھپایا، لیکن بہرحال مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون کون ہے جس نے غدیر میں میرے اعلان ولایت کو سنا، گواہی دے کھڑے ہو کر کے۔ پورے مجمع سے 10 لوگ کھڑے ہوئے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ قہر آلود نظروں سے انس بن مالک کی طرف دیکھا، اور دیکھنے فرمایا انس تجھے کیا ہو گیا؟ تو غدیر میں موجود تھا، آج سر جھکائے کیوں بیٹھا ہے؟ ایک مرتبہ سر کو اوپر کیا، علی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے غدیر میں کیا ہوا تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ دستے دعا بلند کیا، خدایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے حال پہ چھوڑ دے، اور اگر یہ میری گواہی کو چھپا رہا ہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ علی کی دعا فوراً مستجاب ہوئی، ادھر علی کے ہاتھ نیچے آئے، اس کے بدن میں خارش شروع ہو گئی۔ انس بن مالک یہ پیغمبر اسلام جب مدینے پہنچے ہیں پہلے دن سے پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہا، یہ دربان تھا۔ جب بھی کوئی ملنے کے لیے جاتا تھا پہلے انس بن مالک، اس کے بعد پیغمبر اسلام۔ دروازہ کھولنے بند کرنے پر یہی تھا۔ مسجد سے باہر نکلا تو حالت کیا ہوئی؟ مبروس ہو گیا۔ جب مبروس ہو گیا تو کوفے کے لوگ پوچھتے تھے انس تو کل شام تک ٹھیک تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ تو سر جھکا کہنے علی کی ولایت کی گواہی کو چھپایا، اس کی سزا ملی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ شہادت کا سلسلہ بہت اہم ہے، لیکن یہ شہادت سچی شہادت ہو۔ مومن کی شان ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، سچی گواہی دیتا۔ اور جب منزل شہادت تک پہنچی تو ایک شہادت میدان محشر کی سناتا ہوں۔
روایت میں ملتا ہے ہمارے یہاں باقاعدہ کہ میدان محشر میں جب تمام مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی، عرش الہی قائم ہوگا، عرش کے سامنے مقام محمود ہوگا. یہ مقام محمود ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے مخصوص. کوئی نہیں اس مقام پر پہنچے گا، صرف اور صرف آپ. یہ مقام محمود پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، پیچھے مولا کائنات لواء الحمد جو پیغمبر اسلام کا علم ہے اس کو اٹھائے ہوئے پرچم پورے میدان محشر میں لہرا رہا ہے. سامنے عرش الہی، عرش الہی کے سامنے ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ عرش سے آواز بلند ہوگی انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے، اے میرے نبیوں یہ بتاؤ میں نے تم کو کس بات کے لیے مبعوث کیا؟ کہا کہ خدایا تو نے ہمیں تبلیغ دین کے لیے مبعوث کیا. کہا کیا تم نے کار تبلیغ کو انجام دیا؟ اللہ ہم نے کار تبلیغ کو انجام دیا. کیا تم نے حق تبلیغ کو ادا کیا؟ اللہ ہم نے حق تبلیغ کو ادا کیا. کہا کوئی گواہ ہے؟ کہ موضوع جو ہے گواہی ہے نا، شہادت. کوئی گواہ ہے؟ اب تمام انبیاء روایت کے جملے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں گے کہ گواہ طلب کیا ہے، گواہی کون دے گا اب ہماری؟ تو تمام انبیاء مل کے کہیں گے چلیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، وہ ہمارے کار تبلیغ کی گواہی دیں گے. آئیں گے خدمت میں، آنے کے بعد سلام کریں گے. آپ سردار انبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، سب سے بڑے نبی آپ ہیں. آپ ہمارے کار تبلیغ کی گواہی دیجئے. اچھا گواہی کون دیتا ہے بھائی؟ گواہی کون دیتا ہے؟ کہا گواہی وہ دیتا ہے جو کام کو ہوتے ہوئے دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کو یقین ہے کہ محمد کہیں پر بھی رہے ہوں، جب ہم تبلیغ کر رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے. اچھا آئیں گے. اب وہ ہے مقام محمود پر. ایک مرتبہ پیغمبر آواز دیں گے اینا اینا حمزہ، اینا اینا جعفر. حمزہ اور جعفر کہاں ہیں؟ حمزہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام کے چچا. جعفر کون ہے؟ مولا کائنات کے بڑے بھائی، پیغمبر کے بھی بھائی، چچا زاد. تاریخ روایت یہ بتاتی ہے کہ دونوں صفوں کو چیرتے ہوئے پیغمبر اسلام کے سامنے پہنچیں گے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ انبیاء ہیں، ان کی کار تبلیغ کی گواہی دینی ہے. جاؤ تم دونوں جا کر میری طرف سے عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کے کار تبلیغ کی گواہی دیجئے. دونوں جائیں گے، جا کر کے تمام انبیاء کے کار اور رسالت کی نبوت کی گواہی دیں گے. لیکن سوال ہے یہاں پر، اللہ کے رسول آپ دنیا میں پوری زندگی کام لیتے رہے علی سے. دعوت ذوالعشیرہ کا معاملہ آیا، علی جاؤ جا کر کے دعوت کر کے آؤ. کھانے کا معاملہ آیا، علی تم انتظام کرو. ہجرت کا معاملہ آیا، علی میرے بستر پر تم لے جاؤ، اپنی جان کو قربان کرو، میں جا رہا ہوں. بدر کا معاملہ آیا، علی جاؤ کنویں سے پانی تم لے کر کے آؤ، میدان میں تلوار تم چلاؤ. احد کا معاملہ آیا، علی جاؤ مشرکین کے ساتھ تم قلم کرو. خندق کا معاملہ آیا، امر کے مقابلے میں تم جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ. صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا، علی صلح نامہ تم لکھو. خیبر کا معاملہ آیا، مرہب کو تم قتل کرو. فتح مکہ کا معاملہ آیا، بتوں سے اللہ کے گھر کو تم پاک کرو. پوری زندگی علی سے خدمت لیتے رہے. اور جب معاملہ انبیاء کی گواہی کا آیا تو حمزہ اور جعفر کو بھیج دیا. اللہ کے رسول یہ معاملہ کیا ہے؟
علی کو آج کہیے کہ علی تم جاؤ، تم جا کر کے ان تمام انبیاء کی کار تبلیغ کی گواہی دو، تو شاید رسول جواب دے نادان تو نہیں جانتا، ابھی ان نبیوں سے گواہ طلب کیا گیا ہے، ابھی ان تمام نبیوں سے گواہ طلب کیا گیا ہے، تو حمزہ و جعفر کو بھیجا، خدا مجھ سے بھی تو گواہ طلب کرے گا۔ جب میرے کار تبلیغ کے گواہوں کو بلایا جائے گا تب علی کو لے کر کے جاؤں گا، علی گواہی دے گا کہ کار رسالت کی تبلیغ کس طریقے سے انجام دی، چونکہ علی ہی تو تھے جو دعوت ذل شیعہ سے لے کر رسول کے آخری وقت تک رسول کے ساتھ رہے ہیں، باقی تو سب بعد میں آ کر کے جمع ہوئے ہیں، باقی کو کیا پتا کہ تبلیغ کیا ہے، رسالت کیا ہے، مشکلات کیا ہے، آلام کیا ہے، مسائل کیا ہے۔ یہ ہے شہادت کا سلسلہ عالم اسلام، اور اللہ کا جو خاص بندہ ہے اس کی صفت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی باطل کو حق بنا کر کے پیش نہیں کرتا، کبھی سچ کو جھوٹ بنا کر کے پیش نہیں کرتا، جب دیتا ہے سچی گواہی دیتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ کربلا کا میدان، یہاں بھی دو گواہیاں ہیں، ایک طرف باطل گواہی، ایک طرف سچی گواہی، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یزید ابن معاویہ کو خلیفۃ الرسول بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یزید رسول کا جانشین ہے، رسول کا خلیفہ۔ ایک طرف وہ سچے پاکیزہ ماؤں کی اولاد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ زمین پر حسین ابن علی کے علاوہ کوئی جانشین رسول نہیں ہے۔ ایک طرف سچی گواہی، ایک طرف جھوٹی گواہی۔ جو سچی گواہی دینے والے ہیں ان کے سپہ سالار عباس، جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں ان کا سپہ سالار عمر سعد۔ کربلا کا میدان یہ بھی جھوٹی اور سچی گواہیوں کا امتحان کا مرکز و میدان ہے۔ ایک طرف سچی گواہیاں ہیں، ایک طرف جھوٹی گواہیاں ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا عذاب آخرت سے ڈرتا ہے، لہذا موت سے ڈرتا ہے، اور سچی گواہی دینے والا چونکہ آخرت میں اپنے بہتر نتیجے کو دیکھتا ہے لہذا سچی گواہی دیتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین نے پوچھا قاسم سے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو بچہ کہتا ہے احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کیوں؟ سچی گواہی ہے، جانتے ہیں سچی گواہی کا نتیجہ کیا ہے۔ سناٹا چھا گیا اس وقت مجمع میں جب حسین نے قاسم سے سوال کیا۔ کتنے سال کم سن ہے قاسم، کتنے کم سن۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب روز عاشوراء جنگ کا بازار گرم ہوا اور یک بارگی حسینی لشکر پر حملہ ہوا، یزید کی فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا صبح کے وقت، اور وہ اتنا حملہ شدید تھا کہ حسین کا آدھا لشکر پہلے حملے میں ختم ہو گیا۔ یہ جو عصر تک سلسلہ چلا ہے، پھر یہ سلسلہ ہوا ایک کے بعد ایک جاتا رہا حسین کا جانثار۔ اسی اثناء میں قاسم اپنی ماں کے پاس خیمے میں آتے، جناب ام فرما نے بیٹے قاسم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے لال سب اپنی جانوں کو مولا پر قربان کر رہے ہیں، غیروں نے اپنی جانوں کو آپ کے چچا پر نثار کر دیا اور آپ اپنی جان کو ابھی تک محفوظ کیے ہوئے بچائے ہوئے۔ ماں کا جملہ سنا قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ یتیم حسن نے روتے ہوئے عرض کیا والدہ گرامی
میں چچا کی خدمت میں کئی مرتبہ جا چکا، لیکن چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ والدہ پوچھتی ہے میرے لال کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اماں مجھے کہہ کر کے چچا رخصت کر دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کر خیمے میں بیٹھو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ آپ کی آوازیں بلند ہو چکی، خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اماں بھابھی بتائیے کہ میں کس طریقے سے چچا سے میدان جنگ کی اجازت لوں؟ کہتے ہیں ام فروا نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، اور جیسے ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ دونوں ماں بیٹے مل کر کے رونے لگے۔ روتے روتے ام فروا کو کچھ یاد آیا، قاسم کو اپنے سینے سے ہٹایا، برابر میں زمین پر بیٹھ گئے دونوں ماں بیٹے۔ کہا میرے لال مجھے ایک تمہارے بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا والدہ گرامی وصیت کیا ہے بابا کی؟ کہا میرے لال جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے تم بہت کم سن تھے، تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اور مجھے وصیت کی تھی کہ اے ام فروا جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر اس کی عبارت کے اوپر عمل کرنا۔ میرے لال اس سے زیادہ سخت وقت تو شاید ہماری زندگی میں کوئی دوسرا نہ آئے۔ قاسم نے فوراً بازو سے تعویذ نکالا، تعویذ کو کھولا، بابا کی تحریر کو دیکھا، بوسہ دیا، آنکھوں سے مس کیا، پڑھا۔ اس میں لکھا تھا میرے لال قاسم جب تم اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھو گے میرا بھائی حسین نرغہ آدھا میں گھرا ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آواز بلند ہے، خدا ان آوازوں کو پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے لال اس دن اپنی جان میری طرف سے میرے بھائی حسین پر قربان کر دینا۔ قاسم نے عبارت کو پڑھا، مقتل کا جملہ یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے اس تحریر کو لے کر حسین کی خدمت میں آئے، سلام کرنے کے بعد کہا اے چچا جان کیا آپ مجھے میدان کی اب بھی اجازت نہ دیں گے؟ یہ کہہ کر بابا کی تحریر چچا کی خدمت میں پیش کی۔ حسین نے بوسہ دیا، آنکھوں سے مس کیا، پڑھا، عبارت کو پڑھا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا۔ اے بھیا ارے اپنی اولاد کو بھی مجھ پر قربان کر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان آنکھوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان آنسوؤں کو شہزادی اپنے رومال میں جگہ دے۔ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ کافی دیر کے بعد کہا میرے لال اگر میدان میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اہل حرم سے رخصت ہو لو۔ جناب قاسم خیمے میں آئے، بیویوں نے قاسم کو رخصت کیا۔ اب خیمے میں کیا حالات پیدا ہوئے یا زینب بتا سکتی ہے یا ام فروا بیان کر سکتی ہے؟ مقتل یہ کہتا ہے کہ قاسم جب اہل حرم سے رخصت ہو کر کے باہر آئے تو اتنے کم سن ہے قاسم، اتنے کم سن ہے کہ جب آپ کو گھوڑے پر سوار کیا گیا تو آپ کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ جناب عباس نے تنابے کاٹ کر رکابوں کو چھوٹا کیا تاکہ بچے کے دونوں پیر رکابوں میں جم جائیں۔ قاسم نے سوار ہو کر اپنے دونوں پیر رکاب میں رکھے، حسین کو آخری سلام کیا۔ بیویاں دروازے پر یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، قاسم کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد حسین نے جو عمل انجام دیا وہ اب تک کسی بھی اپنے جانثار کے ساتھ انجام نہیں دیا تھا۔ آپ جانتے وہ عمل کیا انجام دیا؟ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔
بھائی کو بلا کر کے لا. فضا آئی, شہزادی نے یاد فرمایا ہے. حسین زینب کے پاس پہنچے, کہا بھیا اتنا بتا دو قاسم کے گریبان کو چاک کیوں کیا, امامے کے تحت العلم کو ارے سینے پر کیوں ڈال دیا. کہا زینب یہ یتیموں کی نشانی ہے, ارے اس طریقے سے بھیجا ہے, ارے شاید کسی کو تیرے قاسم پر رحم آ جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خوب پرسہ دے رہے شہزادی, اس پرسے کو قبول فرمائے. علی کا پوتا میدان میں آیا, فوجوں کو اوپر حملہ کیا, فوجیں بھاگی. قاسم نے للکارا ہے کوئی جو میرے مقابلے کو آئے, میں علی کا بیٹا حسن کا یتیم قاسم ہوں. ایک مرتبہ عمر سعد اپنی فوج کے بڑے پہلوان ازرق شامی سے کہتا ہے کہ اس بچے کے مقابلے کو جا. ایک مرتبہ غرور میں آیا, کہتا ہے کہ میں 1000 سواروں سے لڑتا ہوں, تو مجھے ایک چھوٹے سے بچے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے. میرے بیٹے ان کو بھیج. 4 بیٹے آئے, قاسم نے چاروں کو قتل کر دیا. اب یہ متکبر خود میدان میں آیا. ایک مرتبہ جیسے ہی ازرق میدان میں آیا, حسین ام فروا کے پاس پہنچے. ام فروا تیرے لال کے مقابلے میں بڑا پہلوان آیا ہے, اس کے لیے دعا کر. ایک مرتبہ ام فروا نے سر کو سجدے میں رکھ دیا, خدایا میرے لال کو فدایاب کر دے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک مرتبہ قاسم نے تلوار چلائی, ازرق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. قاسم نے نعرہ تکبیر بلند کی. عباس نے آگے بڑھ کر داد شجاعت دی, مرحبا یا قاسم. اب جو قاسم نے حملہ کیا, فوجیں بھاگی. پھر وہی جو ناوقار کرتے تھے وہی کیا گیا. ایک مرتبہ حکم دیا, ارے چاروں طرف سے گھیر لو, ارے چاروں طرف یزیدی فوج, بیچ میں حسن کا یتیم. کسی نے تلوار چلائی, کسی نے تیر چلایا, کسی نے گرز چلایا. ایک شکی کا تیر آ کر کے لگا, قاسم گھوڑے پر سبر نہ پائے, زمین پر آئے. آواز دی, چچا میری مدد کو آئیے. سنیں گے ارے حسین کو کتنی محبت ہے اپنے بھتیجے سے. ایک مرتبہ عباس والی اکبر سے کہا دوڑو. ایک طرف سے قاسم کو بچانے کے لیے اکبر گھوڑے پر دوڑے, ایک طرف سے عباس, ایک طرف سے حسین. اب جو ظالموں نے 3 طرف سے آتے دیکھا, یزیدی فوج میں بھگدڑ مچ گئی. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم کا جیش. ارے جب بھی کسی گھوڑے کی ٹانگ سینے پر پڑتی تھی, آواز دیتے تھے, چچا جلدی آئیے, چچا جلدی آئیے. جزاکم ربکم خیر الجزا. یا امام زمان آئیے دیکھیے, یہ شیعہ آپ کو پرسہ دے رہے ہیں, قاسم کے پرسے کو قبول کیجیے. حسین کو قاسم کے سرانے جنگ کر کے جانا پڑا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں بس دل تھام کے تھوڑی دور اور سن لیجئے. ایک مرتبہ جب گرد چھٹی, حسین قاسم کے سرانے پہنچے, گھوڑے سے اترے, اکبر پہنچے, عباس پہنچے. ارے کیسے بیان کروں کہ حسین و عباس نے کیا دیکھا, اکبر نے کیا دیکھا. قاسم کا جیش ٹکڑوں میں پامال ہو چکا ہے.
گریا کر رہے ہیں. خدا پرسوں قبول فرما, شہزادی پرسوں قبول فرما. ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے اکبر کو بھیجا, جاؤ خیمے سے حسیر لے کر کے آؤ. حسیر لائی گئی. حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسیر میں جمع کیے. لاش کے ٹکڑوں کو حسیر میں جمع کیا. اب لے کر کے چلے حسیر کو. حسیر کو اب خیمے پر بیوی آ گئی. در پر خیمے کے بیوی آئے. فضا سب سے آگے ہے. ارے جب دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں, عباس آ رہے, کہ ام فرما کو سنبھالو. حسین کو لا کر کے خیمے میں رکھ دیا گیا. مقتل ختم ہو گیا. اب میرے ساتھ تصور میں چلیے, بیویاں جمع ہو گئی. عزیزو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی جنازہ آتا تھا تو بیویاں چاروں طرف جمع ہو جاتی تھی. چونکہ جنازے کو خیمے کی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا, قاسم کا لاشا حسین میں لپٹا ہوا پہنچا. ایک مرتبہ زینب نے حسین کے چہرے کو دیکھا, ام فرما کے چہرے کو دیکھا, ام کلثوم کے چہرے کو دیکھا, ام کلثوم نے عباس کے چہرے کو دیکھا. مطلب یہ تھا, ارے قاسم کا جنازہ کہاں ہے؟ بیویاں پریشان, ارے قاسم کا جنازہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, حسیر کو کھولا. ارے بیویاں لاٹیں پر گر گئی.